بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کینیڈین لٹریچر کا ایک ٹاپک ہے ونٹر ان لور کینیڈا، وہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اوگرڈے کے متعلق اس کا پس منظر جس کی بنا پر اس نے سوچا کہ میں ونٹر ان لور کینیڈا لکھوں۔ ایک عالم دین پادری جو کہ کینیڈا چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے ملک میں جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ اوگرڈے اپنے رہنے کے لیے ملک تلاش کرتا ہے جو کہ اسے کسی بھی قسم کی کوئی خوشی نہیں دیتا، کیونکہ شدید سردی کی وجہ سے، اتنی سردی کہ پودے سخت ہو چکے ہیں، آدمی کے لیے بقا کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ یہ اس کا تھوڑا سا کچھ پس منظر تھا جس کی بنا پر اس نے ونٹر ان لور کینیڈا لکھنے کا فیصلہ کیا۔ اب نظم سٹارٹ ہو چکی ہے۔ نظم کی ابتدا شاعر زمین کو مخاطب کرتے ہوئے کرتا ہے۔ یہاں پر وہ زمین کو دلدل، فضول اور بنجر کہہ کر کرتا ہے۔ پھر وہ پودوں کو زہریلے پودے سے تشبیہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ پودے بالکل زمین کی طرح زہریلے اور بنجر ہیں اور وہ کچھ بھی اگانے سے قاصر ہیں۔ سردیاں شدید برف باری لاتی ہیں جبکہ براؤن خرگوش بھی سفید رنگ میں بدل جاتے ہیں۔ جنگلات کافی ہیں یہاں، لیکن وہ صرف لکڑیاں کاٹنے کے کام آتے ہیں، اور پرندوں کی زمین بنجر ہے اور شمال کی ٹھنڈی ہوا اسے شدید سنسان بنا دیتی ہے۔ صرف ایک ریچھ ہی ہے جو اس سرد موسم میں اپنی بقا کر پاتا ہے، جو رف کوٹ رکھتا ہے اور مقابلہ کرتا ہے سردی کا، بالکل شاعر کی طرح۔ جبکہ ریچھ دل سوز نظر آتا ہے، جیسے وہ اپنے پنجے چاٹتا ہوا سیٹسفائی نظر آتا ہے۔ یہاں صرف بمشکل ایک ہی مہینہ نظر آتا ہے جب پرندوں کی گانے کی آواز سنائی دیتی ہے، یہاں تک کہ بگلا، یہاں پر ایک اس نے ورڈ یوز کیا بٹرن، BITTERN، اس کا مطلب ہے بگلا۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں تک کہ بگلا افسردہ گانے گاتا ہے اور ابابیل بطخوں کا پیچھا کرتے نظر آتا ہے، گلہری اور دوسرے برفانی پرندوں کی طرح۔ شاعر ہمیں ان لوگوں کے متعلق بتاتا ہے جو بہت تلخ اور سخت زندگی گزار رہے ہیں، بنجر زمین کی طرح۔ ایک دبلا پتلا کینیڈین جو کہ آگ جلا کر خود کو گرم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ دوسرے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں جو کہ گرم مشروب چسکیوں کے ساتھ پیتے نظر آ رہے ہیں۔ تمام لوگوں نے خود کو سردی سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو فر سے ڈھانپا ہوا ہے، جس میں بچے بھی شامل ہیں، اور وہ بچے جو کہانیاں کہہ رہے ہیں۔ شاعر ان کہانیوں کو حقارت سے دیکھتا ہے، اور شاعر ان کہانیوں کے متعلق کہتا ہے کہ یہ کہانیاں صرف بھینسوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے کافی ہیں۔ وہ انہیں ان پڑھ کہتا ہے، اور کہتا ہے جو کہ انہیں صرف 4 پہیوں والی چھوٹی سائیکل دلا سکتا ہے۔ مطلب کہ وہ کہتا ہے کہ وہ کہانیاں جو ہے نا، وہ ان بچوں کو صرف ایک سائیکل کے لالچ کی بنا پر کہی جا رہی ہیں، وہ کہانیاں ایک چھوٹی سائیکل کے لالچ میں۔ اچھا آگے ہے جی، کہتا ہے کہ جب وہ خوش یا ناراض ہوں بچے، تب ہی ان کو سائیکل مل سکتی ہے۔ اچھا جی، پوئٹ کہتا ہے وہ احمق لوگ ہیں، یہ لوگ تب ہی چرچ کا منہ کرتے ہیں جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، یا جب وہ اپنے کسی پیارے کی آخری رسومات ادا کرنے جائیں۔ پوئٹ جو کہ خود ایک چرچ مین ہے، ان کی لیک آف ڈیووشن پر لیمنٹ کرتا نظر آتا ہے، اور شاعر ناپسند کرتا ہے جب وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور شراب پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں اور تھوکتے ہیں۔ شاعر ان عادتوں سے نفرت کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ انڈینز کی مدد سے رہتے ہیں، چمکتے رنگ برنگے کپڑے پہنتے ہیں، اور وہ کینیڈین کی طرح نہیں رہ رہے، فرنچ مین کی طرح جو گوشت کھاتے ہیں اور سوس بناتے ہیں اور فروگز۔ یہ ہری بھری زمین اور درخت آخری 7 مہینوں سے بنجر نظر آ رہے ہیں، اب ہریالی کہیں بھی نہیں آئی، یہاں تک کہ رات برف سے ڈھک دیتی ہے زمین کو اور زمین سفید دکھائی دیتی ہے۔ جو انسان بھی اس زمین پر مشکل میں پڑتا ہے، تب یہ زمین یا مٹی اسے فورس کرتی ہے یہ زمین چھوڑنے کے لیے،
اور جو اپنی بقا کے لیے محنت کرتا ہے اسے اس کی محنت کا کوئی صلہ نہیں ملتا۔ کل ملا کر یہ نظم ایک اداس نظم ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو کینیڈا آئے سمندر کے پاس ہریالی کی تلاش میں۔